ہاں صاحب، یہ آپ کی پارٹی ہر میٹنگ میں پیپلز پارٹی سے ہار کیوں جاتی ہے یا بلیک میل کیوں ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں نہ تو ہارنے والی بات ہے، نہ بلیک میل ہونے والی بات ہے۔ جمہوریت کا یہ خاصہ ہے، جمہوریت کی یہ بنیاد ہے کہ آپ اپنے باہمی معاملات کو جو ہے وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ گفت و شنید اور فہم و تفہیم کے ذریعے سے طے کریں۔ جب بھی معاملہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے ہوا ہے یا دیگر لوگوں سے ہوا ہے، اس میں بہت ساری مثالیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب میں سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے اور گفتگو کے ذریعے سے جو ہے وہ ریزالو کیا جائے۔ اب اس مرتبہ ایک حقیقت جو ہے وہ نوشتہ دیوار تھی کہ جو سورسز جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہیں، ان میں آلموسٹ -+1 ٹریلین کی جو ہے وہ کمی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیٹ سروسز اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے بعد جو ہے، کیونکہ ان میں بتدریج اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ 2010 میں جب یہ ریشو طے ہوئی تھی ان بٹوین پروونسز اینڈ فیڈریشن، اس وقت شاید یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پھر ڈیٹ سروسز میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہر سال۔ ڈیفنس ایکسپینڈیچر اب جس صورتحال میں اور جو اس خطے کی صورتحال ہے، تو اس میں اب اس کے اوپر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ صورت تھی کہ اس کے قریب جو ہے 1 ٹریلین کے جو ہے وہ مرکز کو ایک مناسب بجٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے پہلی مناسب بات تو یہ تھی کہ این ایف سی میں اس کے مطابق جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ کی جاتی۔ دوسری زیادہ مناسب بات یہ تھی کہ وہ ذمہ داریاں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یعنی صوبوں نے 18ویں ترمیم میں اپنے اختیارات تو حاصل کر لیے، اپنی اٹانومی تو حاصل کر لی، لیکن ذمہ داریاں جو ہے وہ ساتھ نہیں لی۔ ذمہ داریاں ابھی تک جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ چلی آ رہی، تو ان ذمہ داریوں کو جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے، جس میں بے نظیر انکم اسکیم بھی تھی۔ اس طرح سے اور بھی 1-2 چیزیں تھیں۔ اب پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر موقف یہ اختیار کیا، میں اس کو نہ ضد کہوں گا، نہ اس کو میں بلیک میلنگ کہوں گا، انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ این ایف سی ایوارڈ میں اگر شیئرز میں رد و بدل کیا گیا تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا، تو کیوں نہ ہم ٹیکس کلیکشن میں اور ریسورسز کو جو ہے وہ ان کو بڑھانے پہ توجہ دیں، اور جب سورسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے تو پھر لازمی ہے کہ صوبوں کا حصہ بھی بڑھ جائے گا تو مرکز کا بھی بڑھ جائے گا، تو ہم اس کمی کو اس طرح سے دور کریں اور این ایف سی میں جو ہے وہ ہم نہ لائیں اس میں تبدیلی۔ بہرحال اس آرگومنٹ میں بھی ایک یعنی وزن تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے بے نظیر انکم اسکیم کے متعلق کہا کہ جی اس کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے، ہماری شہید جو لیڈر ہیں بے نظیر بھٹو، ان کے نام سے یہ منسوب ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمارا کمپرومائز کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے، یا پرٹیکولرلی آپ اس بارے میں میاں شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ بائی نیم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ضد کا راستہ، ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک ٹیم انڈر دی لیڈرشپ آف جو ہے اسحاق ڈار صاحب، جو ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں، وہ بنائی۔ انہوں نے متعدد میٹنگز کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، اور باقی جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں بعض میٹنگز میں مجھے بھی موقع ملا، باقی دوستوں کو بھی ڈفرینٹ سائڈز پہ، تو ہم نے پھر ایک ون ون صورتحال، ایک ایسا کنسنسس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حاصل کیا گیا کہ وہ ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور جو کسی کی ریزرویشن تھی ان کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور جس دن ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے ہیں تو اس دن آلموسٹ سبھی وہاں پہ موجود تھے، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، اور باقی سارے لوگ بھی تھے، تو وہیں پہ تقریباً 4-5 گھنٹے لگے، تو آخر میں جو
نوک پلک سنوارنے والی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد کمپلیٹ کنسنسس سے وہاں پہ سے اٹھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ نہیں، انہوں نے تو دیکھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مرکز کے پاس ہی برقرار رکھا اور اس کی مالیت بھی بڑھا دی. نہیں بڑھنی تو تھی وہ یعنی انفلیشن کے ساتھ بڑھنی تو خیر تھی وہ. این ایف سی میں آپ لوگوں کو کوئی چینج کرنے نہیں دیا تو یہ تو ان کی ون ہے. آپ لوگوں کی ون کیا ہے؟ نہیں اس میں کوئی ون والا معاملہ ہی نہیں تھا. معاملہ تو یہ تھا ہماری ون یہ ہے کہ وہ ریسورسز جو کہ اباؤٹ 1 ٹریلین تھے وہ ہمیں حاصل ہو گئے. مرکز کو جو ہے وہ یعنی صوبوں کا کسی جگہ پہ حصہ کم کر کے یا کسی اور طریقے سے اپنا بوجھ جو ہے وہ صوبوں پہ ڈالنے سے بھی تو مرکز کو فیڈرل گورنمنٹ کو یہی ریسورسز پیسے ہی حاصل ہونے تھے نا. تو چلیں اگر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرتے ہیں, یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ صوبوں کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے صوبوں میں اور ملک نے, ہم نے سب نے مل کے چلانا ہے تو چلو ضرورت پوری کرتے ہیں, ضرورت اس طرح سے نہیں اس طرح سے کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ایسے افہام و تفہیم کے اوپر جو ہے وہ بالکل دونوں طرف ون ون ہے, اس میں کسی کی ہار اور کسی کی جیت نہیں ہے. ایک صوبے کی بڑی ہار ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی, کیونکہ آپ سندھ سے اس کے سائز کا مقابلہ کریں کہ سندھ کی اکانومی کتنی بڑی ہے, لیکن خیبر پختونخوا صرف 1 ارب روپے کم ہے ان سے جو مرکز کو دیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں وہ تو جو فارمولہ طے ہوا ہے یہ اس کے اوپر ٹیکنیکل کمیٹیز بنی تھی اور وہ ٹیکنیکل کمیٹیز نے ایک اصول کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو فارمولہ رکھا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو سب سے زیادہ تو بنا ہے حصہ غالباً 600 بلین کے قریب وہ تو پنجاب کا ہے اور اسی طرح سے باقی صوبوں کا. تو اس فارمولے کے مطابق جو ہے یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں اور یہ پھر ای سی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے بعد میں جس میں چاروں چیف منسٹر صاحبان موجود تھے, چیف منسٹر کے پی کے بھی موجود تھے, انہوں نے اپنے صوبے کا بڑا وائزلی نائسلی جو ہے وہ انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا اور بعض چیزوں کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو جو سبمٹ کیا اس میں وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ کومٹمنٹ بھی کی کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی درست ہیں اور ہم اس کے اوپر آپ کو ریلیف دیں گے. تو یہ سارا بامی افہام و تفہیم سے ہوا ہے. نہیں لیکن رانا صاحب دیکھیں, خیبر پختونخوا جب فاٹا مرجر ہوا تو اس وقت خیبر پختونخوا کی 65 لاکھ آبادی بڑھ گئی اور 2018 سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے, تو اس حساب سے تو این ایف سی کا فارمولہ تبدیل کر دینا چاہیے. این ایف سی کا فارمولہ تبدیل کرنے کے لیے جو دیکھیں اس بنیاد کے اوپر فارمولہ تبدیل کرنے میں تو خیر ایک اعتراض جو ہے اس کو کسی حد تک وہ آرگویبل تھا, لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ ٹرم جس کے بعد این ایف سی نے ریویو ہونا ہوتا ہے وہ بھی آلموسٹ گزر چکی ہے جی. تو اب اس سال اس کے اوپر ایفرٹس ہوں گی اور این ایف سی کا فارمولہ جو ہے جس طرح سے اس سے پہلے غالباً 2010 میں جو ہے وہ چینج ہوا تھا تو اب دوبارہ اس کے اوپر بات ہوگی تو اب اس میں پھر جو چینجز لائی جائیں گے. خیبر پختونخوا کی آبادی بڑھ گئی ہے جو 65 لاکھ وہ ساتھ مل دیکھیں گئے اس میں ایک بات یہ بھی ہے لیکن این ایف سی میں اس کا شیئر وہی پرانا چلا آ رہا ہے اس کا شیئر 10 سالوں سے. اس کا شیئر جو ہے وہ بالکل جب یہ این ایف سی ہوگا تو اس کو یہ چیزوں کو اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. لیکن یہ بات بھی اس دفعہ بڑی وہیمنٹلی ڈسکس ہوئی ہے کہ بھئی ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپولیشن کا جو طوفان ہے یہ اژدہا جو ہے یہ کھا جائے گا ہر چیز کو. اگر آپ نے جو ہے وہ 2040 تک یا 50 تک آپ نے 25 سے 50 کروڑ ہو جانا تو آپ جتنے مرضی اسکول بنائیں, ہاسپٹل بنائیں, جو مرضی کریں پھر تو آپ اسی حال میں رہیں گے, بلکہ موجودہ صورتحال کو مینٹین کرنا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے آبادی کو کنٹرول کیے بغیر تو گزارا نہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آبادی اگر کوئی کم کرے گا کوئی صوبہ تو اس کا جو ہے وہ حصہ کم ہو جائے گا, جو اس وقت یہ این ایف سی کی صورتحال ہے. تو اس پہ بھی ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جائے وہ کیا کانسٹیٹیوشن میں کہ اس کو لاک کر دیں
اور لاک کرنے کے بعد اب اس کو زیادہ دیں جو آبادی کو کنٹرول کرے. وہ کیا جائے تو اس پہ تو چھوٹے صوبے خوش ہوں گے، کیونکہ پہلے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے صوبوں کا مطالبہ یہی ہے کہ صرف آبادی کو معیار نہ بنایا جائے بلکہ پسماندگی اور غربت اور ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے. وہ ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں وہ ہے. چیزیں معیار میں شامل ہیں، لیکن ابھی ان کا حصہ جو ہے وہ کم ہے، اس حصے کو بڑھایا جانا چاہیے. لیکن ایک چیز جو اس سے ہٹ کر ہے کہ سرتاج صاحب کی جو کمیٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 3% آف دا ڈویزیبل پول وہ مرج ڈسٹرکٹس کو دیے جائیں گے ہر سال. اس وقت 120 ارب روپے بنتے تھے اور آج کل کے حساب سے وہ 250 سے زیادہ بنتے ہیں. تو وہ ان سالوں میں بھی نہیں دیے گئے اور اس بجٹ میں بھی نہیں دیے گئے. لیکن بہرحال وہ تو جو بنتا تھا، جو نہیں دیا گیا، وہ تو پھر ان کا فیڈریشن کے ذمے ان کی فیڈریشن کی لائبلٹی ہے، تو وہ تو خیر ان کو دیا جائے گا. ان کو جیسے ہی جو ہے وہ حالات اور ریسورسز جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. دیکھیں اگر 17-18 میں جس طرح سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ جا رہی تھی، سی پیک مکمل ہونے جا رہا تھا، تو اب یہ جو تجربے ہوئے ہیں اور ان تجربوں کی بنیاد کے اوپر جو اب مشکلات کا سامنا ہے، تو اس میں یہ سارا قصور ہمارا تو نہیں ہے، سب کا مل جل کے ہی ہے.